بہت عرصہ پہلے دنیا میں ایک عظیم الشان بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام حضرت ذوالقرنین تھا۔ وہ نہ صرف ایک بہادر اور عادل حکمران تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص علم، طاقت اور بصیرت عطا کی تھی۔ اس کی سلطنت وسیع تھی اور وہ دنیا کے کونے کونے تک سفر کر چکا تھا۔ وہ جہاں بھی گیا انصاف کا بول بالا کیا، ظلم کا خاتمہ کیا اور امن قائم کیا۔ حضرت ذوالقرنین کے عدل و انصاف کا چرچا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا اور دنیا کی عارضی شان و شوکت پر کبھی غرور نہ کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی طاقت اور اختیار اللہ کی طرف سے ہے اور اسے ہر حال میں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ ایک دن حضرت ذوالقرنین اپنی فوج کے ہمراہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں کے لوگ نہایت ہی پریشان حال تھے۔ وہ لوگ بے حد خوف زدہ تھے، ان کی زندگیاں اجیرن ہو چکی تھیں۔ حضرت ذوالقرنین کی ان کی پریشانی کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، عظیم بادشاہ، ہم ایک شدید مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ہمارے علاقے میں یاجوج اور ماجوج نامی ایک وحشی قوم آباد ہو چکی ہے جو ہمیں مسلسل تنگ کر رہی ہے۔ وہ قتل و غارت کرتے ہیں، ہمارے کھیتوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور ہمیں برباد کر رہے ہیں۔ کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ انہوں نے غور کیا کہ ان لوگوں کو کیسے بچایا جائے۔ لوگ ان سے التجا کر رہے تھے کہ وہ یاجوج اور ماجوج کے خلاف کوئی مضبوط دفاعی اقدام کریں۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں بھی میرے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ اللہ نے مجھے جو طاقت اور علم دیا ہے میں اسے تمہارے لیے استعمال کروں گا، لیکن اس کام میں تمہاری مدد بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے ایک عظیم دیوار بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ دیوار لوہے اور تانبے سے بنائی گئی تھی تاکہ یاجوج اور ماجوج اسے عبور نہ کر سکیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور رکاوٹ تھی جو دو پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی تاکہ کوئی بھی اسے توڑ نہ سکے۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، یہ دیوار تمہیں اس قوم سے محفوظ رکھے گی، لیکن یاد رکھو ایک دن اللہ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج و ماجوج ایک بار پھر زمین پر فساد برپا کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج کون تھے؟ یہ ایک قدیم اور وحشی قوم تھی جو انسانی تہذیب سے بالکل مختلف تھی۔ وہ تعداد میں بے شمار تھے اور ان کی زندگی کا واحد مقصد تباہی اور فساد تھا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے جہاں حضرت ذوالقرنین کی دیوار کا بیان کیا گیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں تاریخی، مذہبی اور سائنسی حوالوں کو دیکھنا ہوگا۔ مختلف اسلامی علماء کے مطابق یہ قوم دنیا میں موجود تھی اور مستقبل میں ان کا خروج ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ وہ ہر طرف تباہی مچائیں گے، پانی کے ذخائر ختم کر دیں گے اور دنیا میں بدترین فساد پھیلائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ وہ طاقتور اور بے رحم ہوں گے اور انسانوں کو شدید مشکلات میں ڈال دیں گے، لیکن جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ایک آسمانی آفت نازل کرے گا جو انہیں نیست و نابود کر دے گی۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ جب یاجوج اور ماجوج کا فتنہ آئے گا تو مسلمانوں کو صبر، استقامت اور دعا کا دامن تھامنا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مشکلات کے وقت اللہ کی مدد مانگنی چاہیے اور نیک اعمال کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آخر کار جب اللہ کا حکم آئے گا تو یاجوج اور ماجوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی قدرتی آفت یا بیماری ہو سکتی ہے جو ان کی نسل کو ختم کر دے گی۔ اس کے بعد زمین پر امن و سکون بحال ہو جائے گا اور انسانیت کو ایک نیا موقع ملے گا کہ وہ عدل انصاف پر مبنی زندگی گزار سکے۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم اور فساد زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ اللہ کا نظام انصاف پر قائم ہے اور وہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دیتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی حکمت، عدل اور ایمان ہمیں سکھائے گی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی حکمت، عدل اور ایمان ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور نیکی کو فروغ دیں تو ہم ہر فتنے اور آزمائش سے بچ سکتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان، استقامت اور دعا ہی ہماری اصل طاقت ہے۔